الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام نحن حجج الله على خلقه وجدتنا فاطمة حجة علينا صلاة محمد وآل محمد بزرگان محترم، دوستان عزیز، امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ حدیث کریمہ کہ جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات پر حجت قرار دیا اور ہم سبوں پر ہماری جدہ فاطمہ کو حجت بنایا۔ اسی حدیث کے ذیل میں چند معروضات جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ یقیناً ذکر فاطمۃ الزہرا اور وہ احادیث سے پیغمبر اور آیات خداوندی کے ذیل میں جو گفتگو ہوئی، کل یہ بیان کیا گیا تھا کہ ذات زہرا وہ ہے جس کا مدح خوان اللہ ہے، رسول ہے اور ائمہ علیہم السلام ہے۔ اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کی تعلیم پر جو عمل کرتا ہے انہوں نے بھی کس طریقے سے عظمت زہرا کو اجاگر کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ بعد پیغمبر جبریل آئے ہوں سوائے ذات زہرا کے، کہ جبریل نازل ہوتے تھے اور انہیں بتاتے تھے، ساری خبروں سے آگاہ کرتے تھے، اور مولا کائنات جناب زہرا مولا کائنات سے بیان کرتی تھیں اور مولا کائنات اسے لکھتے تھے، جسے مصحف فاطمہ کہا گیا، اور وہ کتاب ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ آغا بہجت جو ایک جلیل القدر عالم دین تھے، ایک عظیم عارف تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں ایام عزائے فاطمہ کو بھی اسی طریقے سے منانا چاہیے جیسے ہم عاشورہ مناتے ہیں۔ اگر ہم اسی طریقے سے
ان ایام کو بھی منائیں تو یقیناً جس طریقے سے حسین کا قاتل بے نقاب ہوا اسی طریقے سے زہرا کا قاتل بھی بے نقاب ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ حسین کا قاتل آج پوری دنیا میں بے نقاب ہے، کوئی اس کے نام پر نام نہیں رکھتا، اور ایک وقت تھا کہ اس نام کو گالی سمجھی جاتی تھی، لیکن بہرحال دور بدلا، زمانہ بدلا، فکریں بدلی، عقل بدلی اور صورت بھی بدلی، شکل بدلی، لیکن اسی تبدیلی کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار بھی ادھر کرنا شروع کر دیا۔ آج اس دور میں جو یزید کے چاہنے والے بھی پیدا ہونے لگے ہیں۔ علماء نے، ائمہ نے عزاداری کو جس حکمت کے ساتھ پیش کیا تھا کہ جہاں پر تمام افراد چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان وہ شرکت کرتا تھا، وہ ایک حکمت عملی تھی، ایک حکمت عملی خاص تھی کہ جہاں پر ہر انسان شرکت کرتا تھا اور سنتا تھا اور اپنی فکر کو سجاتا سنوارتا تھا، پھر اس کے بعد اپنی فکر کو بدلتا تھا اور اپنے اعمال کو بدلتا تھا اور مذہب حقہ کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ اگر اسی حکمت کے ساتھ ہم ان ایام میں بھی ویسی عزاداری، ویسی مراسم کو برپا کریں تو یقیناً آج بھی لوگ تیار ہیں اسے سننے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہی حکمت عملی سامنے آنا چاہیے کہ جو حکمت ائمہ نے پیش کی ہے اور جو حکمت علماء نے بتائی ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سارے افراد اس طریقے سے اپنی مجالس سے اپنے مراسم کو پیش کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صرف آپ آئیں، کوئی دوسرا نہ آئے، کیونکہ میں فلاں کو بلا رہا ہوں، وہ اس طریقے سے مجلس پڑھتے ہیں کہ فلاں کو اچھا نہیں لگے گا۔ مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پر فلاں کو اچھا لگے اور فلاں کو اچھا نہ لگے، بلکہ یہ ایک مکتب فکر ہے کہ جہاں پر انسان بیٹھے تو ایک فکر لے کے اٹھے، جہاں انسان بیٹھے ایک فکر لے کے اٹھے۔ تو عزیزوں، یہ ایک درسگاہ ہے، اور ایسی درسگاہ جہاں پر انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں، ہم سبوں کو، یعنی ائمہ علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر حجت قرار دیا۔ جب حجت قرار دیا تو صرف امام کی حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہو گئی، پھر فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ ہم پر حجت ہیں، ہماری جدہ ہم پر حجت ہیں۔ اور امام زمانے کا امام آواز دے رہا ہے کہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی ایک طرف حجت کا اعلان ہو رہا ہے، ایک طرف اسوہ ہونے کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا عظمت زہرا کا اندازہ لگائیں کہ امام یہ آواز دے رہے ہیں کہ جن کے لیے ساری دنیا خلق کی گئی اور جو دنیا کے ہادی و رہبر ہیں، جو دنیا کے ہادی و رہبر ہیں، جب ہادی و رہبر اور حجت خدا و ولی خدا اس طریقے سے اعلان کر رہا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں فکر کرنا ہوگا کہ اس ذات والا صفات کی کیا عظمت ہوگی۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ تو جب اللہ نے اپنی حجت کو دنیا میں بھیجا تاکہ تمام مخلوقات کی ہدایت ہو سکے، اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ ہماری حجت ہے اور یہی تمہارے لیے ہماری طرف سے ولی ہیں، یہی سرپرست ہیں، یہی رہنما ہیں، یہی لیڈر ہیں، انہی کو اپنا آئیڈیل بنانا، انہی کو اپنا نمونہ عمل قرار دینا۔ اگر تم ان کو اپنا نمونہ عمل قرار دو گے، ان کی باتوں کو مانو گے اور ان کے حکم کو مانو گے، اس پر عمل کرو گے تو یقیناً تم کامیاب ہوتے جاؤ گے، یقیناً تم کامیاب ہوتے جاؤ گے۔ تو عزیزوں، حجت خدا کون ہے؟ ولی خدا کون ہے؟ ہم اپنی طرف سے اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے فلاں چیز حجت ہے یا ہمارے لیے فلاں ولی خدا ہے، نہیں، ہم اسی چیز کو مانتے ہیں، اسی حکم کو مانتے ہیں جو حکم خدا ہوتا ہے۔
حکم خدا ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ ہماری مرضی ہمارے خدا کے حکم کے مطابق ہو، خدا کے حکم کے مطابق ہو۔ تو پروردگار عالم نے کسے اپنا ولی بنا کر بھیجا، کسے ہمارا سرپرست قرار دیا، کسے ہمارا امام قرار دیا، کس کے لیے کہا کہ ان کی اتباع کرو، کس کے لیے کہا کہ ان کی اتباع کرو؟ تو قرآن نے بہت ساری آیتوں کو پیش کیا کہ دیکھو یہ تمہارے سرپرست ہیں، یہ تمہارے حاکم ہیں، یہ تمہارے امام ہیں، یہ تمہارے ولی ہیں۔ ایک آیت جسے آیت ولایت کہتے ہیں کہ ولایت کیا ہے؟ کہ ولایت یعنی سرپرستی۔ ہمارا ولی کون ہے؟ ہم کسے اپنا سرپرست مانیں؟ تو اللہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھو تمہارا ولی، تمہارا سرپرست کون ہے؟ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو وہ جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارا سرپرست کون ہے، کہا اللہ سرپرست ہے، اور کون ہے؟ کہا رسول سرپرست ہیں، اور کون ہیں؟ جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ لفظ ولی دنیا میں اتنا عام ہوتا رہا، ہر انسان اپنے آپ کو ولی اللہ کہلانا چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں بھی ولی خدا کہا جائے، ہمیں بھی ولی خدا کہا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو فلاں جگہ ولی اللہ، وہ ولی اللہ، یہ ولی اللہ، کسی سڑک کے کنارے ہوں، کسی پہاڑ پہ ہوں، کسی جنگل میں ہوں، ہر انسان اپنے چاہنے والے کو ہی کہتا ہے کہ یہ فلاں ولی اللہ ہے۔ لیکن کیا ایسے ہی ولی اللہ ہوتے ہیں کہ جس کو چاہے ہم ولی اللہ کہہ دیں؟ ولی اللہ اپنے چاہنے سے نہیں ہو سکتا، ولی اللہ کسی کی وصیت سے نہیں ہو سکتا، ولی اللہ کسی الیکشن سے نہیں ہو سکتا، ولی اللہ دولت کے زور پہ نہیں ہو سکتا، ولی اللہ سیاست کی زور پہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ولی اللہ وہی ہوگا جسے اللہ چاہے گا، ولی اللہ وہی ہوگا جسے اللہ چاہے گا۔ تو عزیزوں، یہ آیت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ جب ولی اللہ وہی ہوگا جسے اللہ چاہے گا، تو لوگوں نے دیکھا کہ ہم بھی ولی اللہ بن جائیں، اور ولی اللہ بن کے ہمارا بھی نام ہو، ہماری بھی لوگ ہمیں بھی مانیں، ہمارا بھی احترام کریں۔ آج دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ مجھ سے بزرگان جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جیسے حالات ہو رہے ہیں کہ ہر انسان اپنے حلیے کو بدل کر ولی اللہ کہلانے کے چکر میں ہے۔ کوئی بال بڑا کیے ہوئے ہے، کوئی نہ جانے کیسے کلاوا اور ہتھکڑی اور کیسی چیزیں پہنے ہوئے، کوئی کیسی نشاور چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، پورے حلیے کو بدل دیا، جو حلیہ انسانیت سے الگ ہے، اور اپنے آپ کو ولی اللہ کہلانا چاہتا ہے۔ تو کیا ولی اللہ یہی ہے کہ جو انسانیت کی شکل سے الگ ہو جائے؟ کیا ولی اللہ وہی ہے کہ جو بالکل انسانیت کے دائرے سے الگ ہو جائے، جو نماز و روزے سے الگ ہو جائے، جو خمس و زکوٰۃ سے الگ ہو جائے؟ کیا اسے ولی اللہ کہا جائے گا؟ بس اس سے زیادہ میں توضیح نہیں دے سکتا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ولی اللہ کہلائے۔ جب ولی اللہ نہیں کہلایا جاتا، اسے نہیں کہا جاتا، کہ ولی اللہ میں کوئی عظمت نہیں پائی جاتی، پھر وہ نارمل زندگی کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ اگر اس کی ولی اللہ ہی نہیں چلی، اگر اس کی ولی اللہ ہی نہیں چلی تو پھر ویسی پلٹنے لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہا جب عظمت نظر آتی ہے، شان و شوکت سمجھ میں آتی ہے، تب تو انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں ولی اللہ کہیں، ہم بھی ولی اللہ ہو جائیں۔ لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ ہماری یہ دکان نہیں چل رہی ہے، تو پھر وہ اپنے اصل کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ یہ مزاج ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم جسے چاہتے ہیں اچھا کہتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں برا کہہ دیتے ہیں۔ برا کیا مطلب؟ یعنی اس کی عظمت کو کم کرنا چاہتے ہیں، عظمت کو کم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں مجلس ہوئی، اور وہاں پر جسے آج کے دور میں گیلا اور سوکھا تبرک کہتے ہیں، اگر گیلا تبرک ہے تو ماشاء اللہ، اگر سوکھا تبرک ہے تو لوگ جانتے ہیں کہ کیا حال ہوتا ہے وہاں پر۔ جہاں پر
مثال کے طور پہ بریانی ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے، مجلس پڑھ کے مولانا اترے، جہاں بریانی بٹ رہی ہے، بہت شور و شرابہ ہو رہا ہے۔ اب مولانا نے بھی کہا کہ بہرحال جہاں سے تبرک بٹ رہا ہے میں وہیں سے جاؤں گا۔ کیونکہ بہرحال میں تبرک کو تو نہیں چھوڑ سکتا، میں تبرک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن جہاں پر دیکھا سوکھا تبرک ہے آج کی زبان میں، جہاں پہ ایسے ہی بیچارے کسی غریب نے مجلس کروا دی، اس ڈر سے بہت سارے غریب مجلس نہیں کروا پاتے ہیں، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ کہیں پر اگر ایسی مجلس ہو گئی اور مختصر سا تبرک بٹا، تبرک کی عظمت بہت ہے، چاہے وہ جیسا بھی تبرک ہو وہ تبرک ہے۔ اگر ایسی کوئی تبرک ہے، اب جب مولانا مجلس پڑھ کے اترے، انہوں نے کہا کہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے، وہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے، میں ادھر سے چلا جاؤں؟ کہا نہیں مولانا حصہ لے لیں۔ کہا نہیں میں زیادہ حصے کے چکر میں نہیں پڑتا ہوں، میں زیادہ حصے کے چکر میں نہیں پڑتا ہوں۔ تو مزاج یہ ہے کہ جہاں پر زیادہ فائدہ دیکھتا ہے آدمی اسے تبرک کہہ دیتا ہے، لیکن جہاں پر فائدہ نہیں دیکھتا ہے اسے حصہ سمجھ کے گزرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ولی اللہ کا حال بھی وہی ہوا کہ جس نے دیکھا اس کی شان و شوکت بن رہی ہے، سماج میں اس کی قدر و منزلت پائی جا رہی ہے، اس کا احترام ہو رہا ہے، اس کا اکرام ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو عالم بتا رہا ہے، جس انداز سے بھی لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں اور اس کی شان و شوکت بڑھ رہی ہے، تو اسی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو ولی اللہ کہنے کے قابل بنا رہا ہے کہ لوگ ہمیں ولی اللہ کہیں، لوگ ہمیں ولی اللہ کہیں، کیونکہ ہماری شان بڑھ رہی ہے۔ لیکن دیکھا اب کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی شان و شوکت نہیں، کوئی جلال نہیں، کچھ نہیں، کوئی احترام نہیں کر رہا ہے، تو کہا ولی اللہ ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عزیزوں کیا ہر کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے جب آیت نازل کی تو انما کا حصار کر دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے۔ انما ولیکم اللہ، بس بے شک اللہ کا ولی وہی ہے، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور وہ ہے۔ یہاں پہ انما کا حصار اس بات کا بتا رہا ہے، پہچانوا رہا ہے کہ دیکھو جہاں پر انما کا حصار ہوگا نہ کوئی غیر اس میں داخل ہو سکتا ہے، اور نہ جو داخل ہیں اسے کوئی باہر نکال سکتا ہے، نہ اسے کوئی باہر نکال سکتا ہے۔ تو جب مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے اور ایک سائل آیا، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ دے، تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب سائل سوال کر چکا، کسی نے کچھ عطا نہیں کیا، کچھ نہیں دیا، تو سائل نے اپنے سوال کے انداز کو بدل دیا، کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، میں تیرے گھر سے، تیرے رسول کی مسجد سے اور تیرے مسلمانوں کے درمیان سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے گھر سے، تیرے رسول کی مسجد سے، تیرے مسلمانوں کے درمیان سے، جو تجھے چاہتے ہیں مانتے ہیں ان کے درمیان سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب سائل پلٹ رہا تھا، سائل پلٹ رہا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ پلٹتے پلٹتے اس کی نگاہ ایک شخصیت پہ رکی ہوئی تھی، ایک شخصیت کو وہ پلٹتے پلٹتے دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ سائل پلٹ رہا تھا کہ ایک مرتبہ مولا نے اشارہ کیا، مولا نے اشارہ کیا، جیسے اشارہ کیا سائل آیا اور ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی، ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے مولا کا اشارہ، ایک ہے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی کو اتارنا۔ تو عزیزوں یہ کہا جاتا ہے کہ کتنا سمجھدار سائل تھا کہ مولا نے جب اشارہ کیا تو مولا کے اشارے کو سمجھ گیا۔ وہ کیسے افراد ہیں جو مولا کے معنی کو نہ سمجھ پائے؟ صلوات محمد علی محمد۔ تو مسجد، مسلمان اور سارے لوگ وہاں مسجد میں اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا کہ انسان فوراً فرار کر جا رہا ہو، لوگ آتے تھے نماز پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی قرآن نے کہا نہیں، کبھی کبھی فرار بھی کر جایا کرتے تھے، کبھی کبھی فرار بھی کر جایا کرتے تھے کہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے، پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں، اور اسی مدینے میں جب کوئی تجارت کا قافلہ، تجارتی قافلہ آتا تھا اور وہ بجاتے ہوئے آتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے، تو پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر فرار کر جاتے تھے۔ تو یہ ایک ایسے ماحول میں جو پیغمبر اسلام کو چھوڑ سکتا ہے تو جنگ کے ماحول میں کیا کرے گا؟ بہرحال
ایک یہ مسئلہ، جب وہ جانے لگا تو مولا کائنات نے اسے اپنے انگوٹھی دے دی، آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، اور کون؟ الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو عزیزوں یہاں پہ سارا کارنامہ کس کا تھا؟ سارا عمل کس نے انجام دیا؟ مولا کائنات نے انجام دیا۔ تو پھر آیت تین لوگوں کے لیے، لوگوں نہیں کہا جا سکتا، اللہ کہا، تین شخصیت کے لیے آیت، ایک اللہ کے لیے کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، پھر مولا کائنات ولی ہے۔ صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ بس علی ولی ہیں، علی ولی ہیں، تو یہ تین آیتیں کیوں ہیں کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے؟ تو شاید پروردگار عالم آواز دے کہ تم نے سائل کے سوال کو نہیں سنا۔ سائل نے یہ کہا تھا کہ اے پروردگار، میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے مسلمانوں کے درمیان سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے یہ تین آیتیں اس لیے بیان کی تاکہ اللہ یہ بتا دے کہ دیکھو سائل نے اپنے کلمات کے ذریعے سے تین چیزوں پہ حملہ کیا تھا، ایک اللہ کا گھر، ایک رسول کا گھر، اور ایک مسلمان کی آبرو، ایک مسلمان کی آبرو۔ تو عزیزوں اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ کے گھر پہ حملہ کرے، کوئی رسول کی عزت پہ حملہ کرے، کوئی مسلمان کی آبرو پہ حملہ کرے۔ تو ان تینوں کی عزت کو، تینوں کی آبرو کو خود مولا کائنات نے انگوٹھی دے کے بچا لیا، انگوٹھی دے کے بچا لیا۔ تو عزیزوں وہ پروردگار عالم کا منشا یہ ہے کہ پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ جہاں پر خدا پر حملہ ہو رہا ہو، اللہ کے گھر پہ حملہ ہو، رسول کی عزت پہ حملہ ہو، مسلمانوں کی عزت پہ حملہ ہو، تو اس کا منشا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو بچایا جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ جب منشا پروردگار یہ ہے تو ہم اس دور میں دیکھیں کہ جہاں پر اسرائیل نے اللہ کے گھر پہ حملہ کیا ہے، مسلمان خاموش ہیں، رسول کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، مسلمان خاموش ہیں، مسلمانوں کو قتل و غارت کیا جا رہا ہے، مسلمان خاموش ہیں۔ یقیناً کوئی ایسا ولی اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے، اور جب وہ ظہور کرے گا تو ان سب کا انتقام لے گا۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ تو مولا کائنات نے جب انگوٹھی دی تو آیت نازل ہوئی یؤتون الزکوٰۃ، کہ وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کل یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کو معراج پہ بلایا اور وہاں کیا کیا؟ انا اعطینا کل کوثر، کیا عطا کیا پیغمبر کو؟ کوثر عطا کیا۔ انا اعطینا کل کوثر، یہاں پہ کیا ہے؟ یؤتون الزکوٰۃ۔ دو چیزیں ہیں عطا کرنے کی، دو لفظیں ہیں، ایک اللہ عطا کر رہا ہے اور ایک علی عطا کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو عطا کیا وہ کس انداز سے عطا کیا، اور علی جو دے رہے ہیں وہ کس انداز سے دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے نور زہرا کو عطا کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کو معراج پہ بلایا، پیغمبر اسلام کو معراج پہ بلایا۔ تو عزیزوں یہاں پہ دو لفظیں ہیں، کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کافی تاخیر مجھے آنے میں ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو بہرحال انتظار کا ضرور ثواب ملا ہوگا۔ بہرحال دو لفظیں ہیں، ایک انا اعطینا کل کوثر اور ایک یؤتون الزکوٰۃ۔ ایک ہے تا کے ذریعے، تازہ جو ہوتا ہے، اور ایک ہے تے کے ذریعے۔ تا کے ذریعے کیا ہے؟ جو عطا کرنا، انا اعطینا۔ اس کا کیا مطلب؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے دونوں معنی دینے کے ہیں۔ جب دونوں معنی دینے کے ہیں تو پروردگار عالم نے کوئی بھی لفظ کہیں بھی استعمال کر سکتا تھا، یہاں بھی دینے کے معنی میں ہے، وہاں بھی دینے کے معنی میں ہے، لیکن بہرحال خدا جانتا ہے کہ کس لفظ کو کہاں عطا کرنا ہے، کس لفظ کو کہاں بیان کرنا ہے۔
اور عربی لفظ، عربی زبان ایسی بہت ہی فصیح زبان ہے کہ جو ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے کہ وہ ہر لفظ کو سمجھ سکے. صرف ترجمہ پڑھ لینا اور ہے، لیکن اس کے دقیق معنی کو سمجھنا اور ہے. کیونکہ امام حسن عسکری اسلام کا واقعہ آپ کے سامنے مشہور واقعہ ہے اسحاق کندی کا، آپ جانتے ہیں. ایک عطا کرنا یہ ہے کہ چھپا کے دینا. دوسرا عطا کرنا یہ ہے کہ دکھا کے دینا. انا اعطیناک الکوثر، میں نے تمہیں عطا کیا. اور سورہ زحا میں بھی یہی ہے کہ میں عنقریب ولسوف یعطیک ربک فترضی، وہاں پہ یعطی کا تا والا، کہ میں عنقریب تمہیں ایک ایسی چیز عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. جہاں پہ پیغمبر اسلام کے بارے میں بیان کیا کہ سورہ زحا اور سورہ نشر، علم نشرہ، یہ دو سورہ ایسے ہیں کہ علماء نے بیان کیا کہ یہ دو سورہ ایسے ہیں کہ جس کو نماز میں ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کو ایک ہی مانا جاتا ہے. ابھی کبھی نماز ہو، اگر انسان دونوں سورہ پڑھ بیٹھے تو اس کو ایک مانا جائے گا. اور سورہ زحا میں بھی اور علم نشرہ میں بھی دونوں میں پیغمبر کا ہی ذکر ہے. یہ باتیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عنقریب پروردگار عالم تمہیں ایک ایسی چیز عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پروردگار عالم نے تمہیں وہ عطا کیا ایک خیر کثیر. یہاں پر مولا کائنات نے عطا کیا، وہاں پر اللہ عطا کر رہا ہے اور بتا رہا ہے. اس میں فرق کیا ہوا؟ کہا یہی ہے کہ دیکھو فرق یہ ہے کہ ایک چھپا کے دینا ہوتا ہے، ایک دکھا کے دینا ہوتا ہے. جب چھپا کے کوئی چیز دی جاتی ہے تاکہ انسان کی عزت و آبرو باقی رہے، اگر انسان صدقہ دینا چاہتا ہے کسی کو تو اس طریقے سے دے تاکہ جسے دے رہا ہے، جس کی مدد کر رہا ہے، اس کی عزت و آبرو باقی رہے. یہاں پر زکوٰۃ کا لفظ ہے. اگر انسان کوئی اپنا واجبی عمل انجام دے رہا ہے تو اپنا واجبی عمل اپنی نیت کے خلوص کے ساتھ دکھا کے انجام دے. اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو جو اس پہ واجب ہے تو زکوٰۃ دکھا کے کرے کہ ہاں یہ ہمارے پر زکوٰۃ واجب تھی، میں نے اتنا نکال دیا. وہ انسان کی نیت پر ہے، کتنا خلوص ہے. بہرحال پروردگار عالم نے کیوں کہا کہ ہم نے تمہیں عطا کیا؟ تو عزیزو یہاں پہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئیں کہ جناب زہرا کی عظمت یہ ہے کہ جب پروردگار عالم کو نور زہرا دینا تھا تو یہ نہیں کہا، جہاں پر یہ پروردگار عالم کہہ سکتا تھا میں تمہیں نور زہرا عطا کر رہا ہوں، دکھا کے دے سکتا تھا، بتا سکتا تھا. نہیں اے پیغمبر، اس کے لیے ہمارا انتظام یہ ہے، ہمارا اہتمام یہ ہے کہ جہاں پر میں نے آپ کو تمام چیزیں زمین پہ عطا کی ہیں، نبوت زمین پہ دی، رسالت زمین پہ دی، امامت زمین پہ دی، طٰہٰ زمین پہ کہا، یاسین زمین پہ کہا، مزمل زمین پہ کہا، مدثر زمین پہ کہا، تمام فضیلتیں زمین پہ عطا کی، خلق عظیم کا تاج زمین پہ پہنایا. ہر چیزیں جب آپ زمین پہ تھے تو میں نے عطا کر دیا، لیکن ایک خاص چیز ہے جسے میں زمین پہ عطا نہیں کروں گا. اسے اب تک جو چیزیں تھیں وہ چیزیں آپ کی طرف جا رہی تھی، اب میں جو آپ کو عطا کرنے والا ہوں اسے آپ کو لینے کے لیے معراج پہ آنا پڑے گا. آپ کو لینے کے لیے معراج پہ آنا پڑے گا. اور جب پیغمبر اسلام معراج پہ گئے، ساری منزلوں کو پار کرتے ہوئے اور وہاں تک پہنچے، قاب قوسین ادنیٰ کی منزل کو پار کیا، جہاں پر آواز آئی اے پیغمبر اور قریب آئیے، ادنو منی، اور قریب. ساتھ میں لے جانے والا بھی جناب جبریل ساتھ میں ہے. کہا جبریل چلیں؟ جبریل خاموش ہو گئے. نہیں پیغمبر، یہ میری حد تھی، اب اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے. جہاں تک ہماری حد ہے بس ہم وہیں تک جا سکتے ہیں. اب یہاں سے آپ کو اکیلے منزل طے کرنا ہے. اللہ اکبر. دیکھے اتنا با کمال فرشتہ، اتنا عظمت رکھنے والا فرشتہ، لیکن اپنی حد کو پہچانتا ہے. پیغمبر کے ساتھ ہے، پیغمبر کے ساتھ جو ہو اسے صحابی کہتے ہیں. پیغمبر کے ساتھ ہے، عرش کی اونچائی پر ہے، لیکن عرش کی اونچائی پہ جانے کے بعد پیغمبر کے ساتھ اپنی حد کو پہچانتا ہے. الفاظ بدل کے کہا جائے اپنی اوقات کو سمجھتا ہے.
وہ وہ فرشتہ تھا جو بتا رہا تھا کہ دیکھو پیغمبر کی منزل کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ یہاں پر ہماری حد ختم ہو جاتی ہے جہاں پیغمبر جوتی پہن کر جاتے ہیں، جہاں پیغمبر جوتی پہن کر جاتے ہیں وہاں ہماری منزل ختم ہو جاتی ہے۔ تو عزیزوں، یہ سارے فرشتے اس ماجرے کو دیکھ رہے تھے کہ جو ایسا فرشتہ ہو جو جبریل ہو، اور جبریل اپنی حد کو بتا رہا ہے، تو سارے فرشتوں نے سمجھ لیا کہ ہماری حدیں کیا ہیں۔ سارے فرشتوں نے سمجھ لیا، چاہے وہ کوئی بھی فرشتہ ہو، چاہے وہ موت کا بھی فرشتہ کیوں نہ ہو، موت کا بھی فرشتہ کیوں نہ ہو، کیونکہ موت کا فرشتہ ایسا ہے کہ جو کہیں بھی جانے کے لیے اپنی حد کو نہیں بتاتا ہے، کہیں بھی جانے کے لیے اپنی حد کو نہیں بتاتا ہے۔ جیسے وہ جناب سلیمان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کیا کہا، جناب سلیمان نے اتنے پہرے لگا رکھے تھے، تو اس نے کیا کہا کہ میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں۔ ایسا جرأت مند فرشتہ، ایسا جعلا فرشتہ، اس نے بھی جناب جبریل کی اس کلام کو دیکھ کر اپنی حد کو سمجھ گیا، وہ کہ ہماری حد کیا ہے۔ پروردگار عالم نے کس نور کو عطا کرنے کے لیے پیغمبر کو بلایا اور اس نور کو دیکھنے کے لیے جبریل بھی آگے نہ بڑھے، تو اب اس فرشتے کے بھی ذہن میں بات آ گئی کہ دیکھو کہ ہماری حد کیا ہے، ہماری حد کیا ہے۔ کہاں پر اس نے بتایا کہ ہماری حد کیا ہے؟ بہرحال آج شب جمعہ بھی ہے اور ارواحیں منتظر رہتی ہیں کچھ موت کے سلسلے سے۔ یہ ملک الموت جو کہیں بھی جاتا ہے بغیر کسی اجازت کے، جب پیغمبر اسلام معراج پہ گئے، معراج کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جب پیغمبر اسلام معراج پہ گئے اور جب اس فرشتے سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا کیا تمہیں کبھی روح قبض کرتے ہوئے افسوس ہوا ہے، روح کا قبض ہو جانا کبھی افسوس ہوا ہے؟ وہ کہتا کہ ہاں 2 مرتبہ ہوا۔ کہا اچھا کب ہوا؟ کہ ایک مرتبہ اس وقت ہوا کہ جب پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ ایک کشتی جا رہی تھی دریا میں، حکم پروردگار ہوا اس کشتی میں پر مارو، جو سارے لوگ تھے ان کی روح قبض کر لو۔ میں نے کشتی پہ پر مارا، کشتی پلٹ گئی، سارے لوگوں کی روح قبض کر لی۔ اس میں ایک عورت تھی جس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ جو بچہ تھا تو میں سوچنے لگا کہ یا اللہ اس بچے کا کیا ہوگا۔ وہ بچہ ایک تخت پہ آ گیا اور اس تخت کے ذریعے دریا کے کنارے آ گیا۔ مجھے اس وقت افسوس ہوا۔ دوسرا افسوس اس وقت ہوا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ شداد کی روح قبض کر لو۔ شداد نے ایک بہت عظیم، بہت بڑی، بہت اچھی، بہت خوبصورت اپنے خیال کے اعتبار سے جنت بنائی، اور جب وہ چاہتا تھا کہ میں جنت کا نظارہ کروں تو وہ اپنی سواری سے اترا اور جاتا تھا کہ جا کے جنت کا نظارہ کروں۔ اپنی جنت میں داخل نہیں ہو پایا تھا کہ پروردگار عالم نے حکم دیا تم اس کی روح قبض کر لو۔ جب میں نے اس کی روح قبض کیا تو میں نے افسوس کیا کہ دیکھو یہ کیسا بندہ تھا کہ اپنی جنت میں بھی نہیں جا سکا۔ اس وقت آواز پروردگار آئی، اے موت کے فرشتے کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ بچہ کون تھا؟ کہا وہ بچہ یہی شداد تھا، وہ بچہ یہی شداد تھا۔ اللہ کا رحم و کرم ایسا ہوا، اللہ کی ایسی عنایت ہوئی، اللہ نے اسے ایسا نوازا کہ وہ اپنی بندگی کو بھول گیا، وہ اپنی بندگی کو بھول گیا اور اپنی بندگی کو بھول کے خدا کے مقابلے میں خود اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، خدا کے مقابلے میں خود اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ تو عزیزوں، جہاں پہ ملک الموت کو افسوس ہوا تو یہ 2 واقعے تھے کہ ہمیں اپنی بندگی کو نہیں بھولنا چاہیے، اس پروردگار کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے۔ جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک الموت یہ کہہ رہا ہے مجھے صرف 2 جگہ افسوس ہوا، تو یہ ہے وہ راستہ کہ جہاں پر انسان اللہ کا صحیح بندہ بنے۔ ملک الموت اس نظارے کو دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر جبریل آگے نہیں جا رہے ہیں، تو جناب سلیمان کے زمانے میں سمجھ میں آیا کہ ملک الموت کون ہوتا ہے۔ چاہے وہ جتنا دولت مند ہو انسان، چاہے جتنا طاقتور ہو، چاہے جیسا جس حیثیت والا ہو، پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہ رہا ہو، لیکن جب ملک الموت آتے ہیں تو پھر کوئی بس نہیں چلتا ہے۔ پوری دنیا میں کسی کا کوئی بس ملک الموت کے سامنے نہیں چلتا۔ یہ ایسا جسے کہا جائے ایسا جعلا فرشتہ ہے کہ کسی سے کچھ نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو۔ جناب سلیمان سے کچھ نہیں پوچھا کہ جن کی حکومت دنیا پہ تھی،
جنوں چرندوں پرند پہ تھی، ہوا پہ تھی، سب چیز پر حکومت. انہوں نے چاہا کہ میں اپنی حکومت کا نظارہ کروں، اور ایک بلندی پہ جانا چاہتے تھے. جب جا رہے تھے اور جانے کے بعد اپنی حکومت کا نظارہ کرنا چاہ رہے تھے، اپنے عصے پہ سہارا لیے کھڑے تھے، وہیں پہ دیکھا ایک شخص. کہا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کی روح قبض کرنا ہے. کہا میری روح قبض کرنا ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، آپ کی روح قبض کرنا ہے. کہا اچھا مجھے نیچے اتر جانے دو. کہا نہیں اجازت نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے مجھے بیٹھ جانے دو. کہا نہیں اجازت نہیں ہے. کہا مجھے سائے میں چلے جانے دو. کہا نہیں اجازت نہیں ہے. ایک نبی جس کی پوری دنیا پہ حکومت ہو وہ اجازت مانگ رہا ہے، اجازت نہیں مل رہی ہے. کہا نہیں اسی کا حالت میں آپ کی روح قبض کی جائے گی. جناب سلیمان عصے پہ اسارہ لیے کھڑے رہے اور جناب سلیمان کی روح قبض کر لی گئی. اللہ اکبر. ذرا عظمت زہرا کا اندازہ لگائیں، جہاں پر موت کا فرشتہ ایک ایسے نبی کو یہ کہہ رہا ہے اجازت نہیں ہے، جب وہ در زہرا پر آتا ہے تو بغیر اجازت کے داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے. صلی محمد وعلی محمد پہ. تو عزیزوں اللہ نے وہ نور عطا کیا. اور یہ دو لفظیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا اختصار کے ساتھ پیش کرتا چلوں کہ ایک دکھا کے دینا ہے اور ایک چھپا کے دینا ہے. مولا کائنات نے دکھا کے دیا، اللہ نے جو عطا کیا وہ چھپا کے کیا، کیونکہ دونوں کے معنی تو ایک ہیں لیکن موضوع الگ ہے. موضوع الگ ہے. اگر ہم موضوع کے تحت گفتگو کریں تو انسان کو سمجھ میں آئے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کیا ہے. دونوں کے معنی دینے کے ہیں. پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کو جو عطا کیا، جو دیا، وہ کیا تھا؟ کہ وہ تھا باغ فدق. باغ فدق کو جب پیغمبر اسلام نے دیا ہے تو کیا دیا تھا، کیسے دیا تھا؟ کہ یہ ہبہ کیا ہے، یہ ہبہ ہے، یہ مال غنیمت نہیں ہے. اگر مال غنیمت ہوتا جیسے عام جنگوں میں ہوتا تھا، مال غنیمت آتے تھے تو سب کو بانٹ دیا جاتا تھا. لیکن ہبہ کہ جو خود پیغمبر کو دیا گیا ہو، یا وہ مال جو پیغمبر کے ہاتھ آیا ہو بغیر کسی جنگ کے، جنگ کا نقارہ نہ بجا ہو، تلواریں نہ چلی ہو، گھوڑے نہ دوڑے گئے ہوں، کوئی ایسی چیز نہ ہوئی ہو، اور وہ مال پیغمبر کے پاس آئے تو پیغمبر اسے عطا کر سکتے ہیں. یہ پورا آیت قرآنی ہے. پیغمبر نے عطا کر دیا تو کیا جو پیغمبر نے عطا کیا وہ ہبہ ہے؟ اس ہبہ کے لیے کسی گواہ کی ضرورت ہے؟ کہاں گواہ کی ضرورت ہے کہ جس کے سامنے دیا جائے وہ گواہی دے سکتا ہے. جس کے سامنے دیا جائے وہ گواہی دے سکتا ہے. اب اگر کوئی موجود ہی نہ ہو تو وہ گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ گواہ وہ ہوگا جس نے دیکھا ہو. دوسری چیزیں جو ہیں مثلا میراث میں گواہی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں گواہی کی ضرورت ہو، ایک ہبہ میں مختصر سی گواہی جس نے دیکھا ہو، میراث میں گواہی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی قتل کر دے تو وہاں پہ گواہی کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. تو عزیزوں جب پیغمبر اسلام نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ ہبہ کیا، اور اس طریقے سے کہ جسے ہبہ کیا جائے وہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. یعنی وہ چاہے بیچ سکتا ہے یا اپنی اولاد میں میراث بنا سکتا ہے. ایک یہ چیز. لیکن ایک چیز اور ہے جسے وقف کہتے ہیں. وقف کا مال کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچ نہیں سکتا، وہ میراث نہیں بن سکتا. وہ وقف کا مال بک نہیں سکتا، میراث نہیں بن سکتا. مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے.
بیت الصلاۃ ہے، اگر یہاں پہ کسی نے کوئی چیز وقف کی تو وہ یہاں کے لیے ہے، وہ کسی کی میراث نہیں ہوگی، چاہے کوئی بھی مسجد ہو، چاہے کوئی بھی امام باڑہ ہو، وہ میراث نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں جن شرائط کے ساتھ وقف کیا ہے اس طریقے سے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے، ایسے مفصل اوقاف کے احکام اور ہیں، میراث اور ہے، ہبہ اور ہے، وقف اور ہے۔ وقف کو بیچا نہیں جا سکتا، وقف میراث میں نہیں جا سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، آج تو پورے ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں وقف بک رہا ہے، وقف بک رہا ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھیں، مہاراشٹر کا مجھے نہیں پتہ، لیکن یو پی میں دیکھیں علی اعلان بک رہا ہے، بہار میں دیکھیں، بنگال میں دیکھیں کہ جہاں پہ وقف کی پراپرٹی ہے کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ بیچی جا رہی ہے۔ تو شریعت کے اعتبار سے وقف نہیں بک سکتا۔ اب لوگوں کے طریقت کے اعتبار سے اگر بیچ رہے ہیں تو وہ ان کا اعمال جانے۔ بہرحال وقف نہیں بک سکتا۔ ہبہ میں جس کو مالک بنا دیا، جس نے دیکھا ہبہ کرتے ہوئے، وہی گواہی دے سکتا ہے۔ یہ چیزیں تو پیغمبر اسلام نے جو فدق، لفظ فدق، جو فدق ہبہ کیا ہے جناب فاطمہ زہرا کو، اور بعد پیغمبر اسلام اسے غصب کر لیا گیا، چھین لیا گیا، جب جناب زہرا نے دعویٰ کیا کہ یہ ہمارا مال ہے، ہمارے بابا نے مجھے دیا، کا گواہ لائے جائے۔ اب زہرا کسے گواہ بنا سکتی ہیں؟ جس نے دیکھا ہو، جس نے دیکھا ہو کہ کون دے رہا ہے، کون لے رہا ہے، اور جو سامنے موجود ہو، تو انہیں گواہ بنایا۔ مولا کائنات کو کہا یہ آپ کی گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے شوہر ہیں۔ حسنین کو گواہ بنایا، کہا یہ آپ کی گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ آپ کے فرزند ہیں۔ ام ایمن کو گواہ بنایا، کہا یہ آپ کی گواہی نہیں دے سکتی کیونکہ یہ ایک خاتون ہے، آپ کی کنیز ہیں۔ تو عزیزوں، جہاں پر صدیقہ طاہرہ سے پہلا ظلم یہ ہے کہ ان سے گواہی مانگی جائے، جب وہ گواہ پیش کرے تو اسے جھٹلا دیا جائے۔ اللہ اکبر! جب وہ گواہ پیش کریں تو اسے جھٹلا دیا جائے۔ صدیقہ طاہرہ نے گواہ پیش کیا، قرآن کی آیت مبہلہ آواز دے رہی ہے کہ کائنات کی صدیقہ کون ہے، اور دربار سے وہ صدیقہ واپس کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کے گواہ کو قبول نہیں کریں گے۔ ہاں عزاداروں، آج شب شہادت ہے۔ ہمارے لیے صرف اتنا سوچ لینا ہی کافی ہے کہ آج شب شہادت ہے۔ آج کی شب مومنوں کے سر سے ان کی ماں کا سایہ اٹھ رہا ہے۔ ماں کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ ان بچوں سے کوئی پوچھے جن کی ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ماں کہتے ہیں کسی اور مامتا کیا چیز ہے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ آج اس مومنوں کی ماں اس شب میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! وہ وقت آتا ہے کہ جب زہرا پر اتنے مظالم ڈھائے گئے، لیکن علی کی مدد کے لیے، ولایت کی حمایت کے لیے ہمیشہ زہرا مدافع ولایت بنی رہیں کہ دیکھو علی ولی اللہ ہے، تم ان کا حق چھینو گے تو پوری دنیا میں غم طاری ہو جائے گا، مصیبتیں آئیں گی، ظالم کو موقع مل جائے گا۔ زہرا کیوں گریہ کر رہی تھیں؟ ہاں، ایک عالم دین نے یہی کہا کہ زہرا آخر تک کے زمانے کو دیکھ رہی تھی، قیامت تک کے زمانے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہی تھیں کہ کس طریقے سے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہ دیکھ رہی تھیں کہ انسانیت کس طریقے سے فاقہ کشی کر رہی ہے۔ کیونکہ وہ پہلا ظلم کا اثر تھا کہ جو آخر تک موجود ہے۔ ہاں عزاداروں، زہرا
گریہ کر رہی ہیں۔ مولا کائنات نے پوچھا ہے زہرا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ پر ظلم ہوا، لیکن کچھ دن کے بعد یہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ لیکن زہرا نے بتایا کہ ہم کیوں گریہ کر رہے ہیں۔ زہرا نے یہی کہا تھا نا، اے علی ہم اس لیے نہیں گریہ کر رہے ہیں کہ ہمارا مال غصب ہو گیا، آپ کا حق چھین لیا گیا، ہم آپ کی تنہائی پہ رو رہے ہیں۔ اے علی ہم آپ کی تنہائی پہ گریہ کر رہے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اب آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! جناب زہرا کے لیے کتنا سخت تھا کہ جب زہرا کو یہ خبر ملی ہے کہ علی کو کوئی سلام نہیں کرتا تو مولا کائنات نے یہی کہا تھا، اے زہرا اگر آپ نے یہ سنا ہے تو یہ بھی سن لے، جب میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو کوئی مجھے جواب بھی نہیں دیتا۔ ہاں عزاداروں، وقت گزرتا رہا، وہ وقت آیا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ایک مظلوم سے وصیت کر رہی ہے، یا علی غسلنی لیلا، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنائیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا۔ اے علی ان لوگوں کو خبر نہ کیجیے گا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا۔ اللہ جب وہ وقت قریب آیا، کہتے ہیں کہ آسمان پانی کا انتظام کیا، اور جب آسمان پانی کا انتظام کیا علی غسل دینے کے لیے آئے۔ ہاں عزاداروں، میرا مولا غسل دینے کے لیے آیا۔ جیسے ہی علی غسل دے رہے ہیں، ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ بچوں کو یہ منع کر دیا تھا، اے بچوں آواز بلندی کے ساتھ گریہ نہ کرنا، دیکھو اگر تم گریہ کرو گے تو پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی۔ تمہاری ماں کی وصیت یہ تھی۔ اللہ اکبر! بچے آستینوں کو اپنے منہ میں دبائے گریہ کر رہے ہیں۔ آزاداروں، ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ علی غسل دیتے علی نے ایک چیخ ماری، ظرف آپ کو زمین پہ مارا، دیوار سے ٹیک لگائی، پوچھا یا علی ایسی کون سی مصیبت تھی جس نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا؟ کہا ہائے زہرا نے مجھے نہ بتایا، جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا زہرا کے رخسار سوجے ہوئے تھے۔ آزاداروں، یہ رخسار کب سوجے ہیں؟ جب زہرا علی کے کمر کے پٹکے کو پکڑی ہوئی تھی، اشقیہ اپنی طرف کھینچ رہے تھے، زہرا اپنی طرف کھینچ رہی تھی، قنفس نے غلاف شمشیر سے وار کیا۔ جب زہرا پھر اپنے آپ کو سمیٹ کر بلند ہونے لگی، ایک شقی نے ایسا تماچا مارا کہ کہتے ہیں کہ زہرا کی آنکھ میں خون اتر آیا، رخسار پہ نیل پڑ گئے۔ علی نے بتایا کہ زہرا کے رخسار نیلے تھے۔ پھر علی کہتے ہیں جب میں نے بازو پہ نگاہ کیا، کیا دیکھا؟ غلاف شمشیر سے جو وار ہوا تھا، بازو پہ زخم تھا۔ اللہ اکبر! پھر علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا زہرا کی پسلیاں شکستہ تھی۔ آزاداروں، علی نے غسل دیا، پھر اس کے بعد امام حسن سے کہا اے بیٹا حسن جاؤ ابو ذر کو بلا لاؤ۔ ابو ذر کو بلانے کے لیے امام حسن گئے، رات کی تاریکی ہے۔ جیسے کہا چچا ابو ذر بابا نے بلایا ہے۔ ابو ذر سمجھ گئے ہاں آج مصیبت کا دن ہے۔ ابو ذر خاموشی کے ساتھ آ گئے، گریہ کر رہے ہیں۔ آزاداروں، میں کہوں گا مولا آپ کا ایک حامی آ گیا، مولا آپ نے کسی کو خبر نہ کی، مولا آپ نے زہرا کو غسل کر دیا، مولا آپ نے زہرا کو کفن پہنا دیا۔ ہائے وہ شام کا قید خانہ جہاں پر حسین کی بیٹی تھی کہ جس نے ایک مرتبہ اپنے بابا کو یاد کرتے
کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ آئے، سکینہ کو غسل دے، جیسے ہی غسالہ نے دیکھا غسالہ غش کھا کے گری۔ جب اسے غش سے فاقہ ہوا، وہ زینب سے کہتی ہے اے زینب یہ بتائے کیا یہ بچی مریض تھی، کیا یہ بچی بیمار تھی؟ کہا نہیں نہیں میری بچی مریض نہیں تھی، میری بچی بیمار نہیں تھی۔ وہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ اسے غسل دوں، غسل دینے کے لیے اس کا کرتا جسم سے ہٹاؤں، لیکن میں نے دیکھا اس کا کرتا جسم سے اس طرح لگا ہوا تھا کہ میں اسے نہ ہٹا سکی۔ زینب کہتی ہے غسالہ ایسا نہ کہے، میری بچی مریض نہ تھی۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جب اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی شمر ہوا میں تازیانہ لہراتا ہوا آتا تھا، میری بچی کے پشت پہ مارتا تھا۔ آزاداروں علی نے بھی وہی دیکھا، زہرا کے چہرے پر نیل کے نشان ہے۔ آزاداروں اس کے بعد یہ ہوا مولا نے زہرا کو کفن دیا، غسل و کفن ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، صحن خانہ میں جنازہ رکھا گیا۔ علی نے آواز دی بچوں اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ اللہ اللہ، جناب زینب ہے، ام کلثوم ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، سارے بچے آئے۔ آنے کے بعد گئے اماں خدا حافظ، جناب زینب آئی، کس دل سے کہا ہوگا، اس ماں کو کیسے رخصت کیا ہوگا، کیونکہ بیٹی کے دل میں یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی ہماری ماں زندہ ہے، بیٹی کو بڑا سہارا ماں سے ہوتا ہے۔ آزاداروں زینب نے کیسے رخصت کیا مجھے نہیں پتا، ام کلثوم نے کیسے خدا حافظی کی مجھے نہیں معلوم۔ امام حسن آئے، اماں خدا حافظ، ایک گوشے میں امام حسین تھے۔ جب مولا نے کہا حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، جناب امام حسین کہتے ہیں اے اماں جب میں آتا تھا تو آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے اپنے سینے میں لگا لیتی تھی، اماں خدا حافظ، لیکن جب آپ جائیے گا تو نانا سے کہیے گا کہ ہمارے یتیم مدینے میں، جیسے ہی لفظ یتیم کا کہنا تھا بندے کفن ٹوٹا، ہاتھ بلند ہوئے، اے میرے لال آ میرے سینے سے لگ جا۔ آزاداروں حسین زہرا کے سینے سے لگ گئے۔ اللہ اللہ، جب یہ منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ ملائکہ میں کورام برپا ہوا، آواز آئے اے علی حسین کو سینے سے جدا کر لو، اگر حسین جدا نہ ہوئے فرشتوں سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، ابھی قیامت برپا ہو جائے گی۔ آزاداروں مولا کائنات نے حسین کو زہرا سے جدا کیا، بڑی تشفی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ جدا کیا ہوگا۔ آئے وہ سکینہ جب اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی تو اسے کبھی تماچے مارے جاتے تھے، کبھی نیزہ مارا جاتا تھا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی آزاداروں تو کس طریقے سے مظلومیت کے ساتھ میں کہوں گا مولا مولا آج آپ کے لیے آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ نے زہرا کو اس انداز سے دفن کر دیا، لیکن ہائے وہ قید خانہ شام جہاں پر ایک علی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ پہ بہن کا جنازہ ہے، نہ کوئی سنبھالنے والا ہے، نہ کوئی ضامن کرنے والا ہے۔ علی امام زین العابدین قبر کے قریب آئے، چاہتے ہیں قبر میں لٹائے، دو ہاتھ بلند ہوئے، اے بیٹا سید سجاد میری بیٹی کو میرے حوالے